لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال. یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا. دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات، گویا کہ نقطۂ عروج کو پہنچ چکی. تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں. جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا. وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھید بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے. یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ ذرا حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے. وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ڈٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، وہ لوگ گزار کر دے گا جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا. اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا. یہ سارے جو آج آپ کی ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کرتا. وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہوگا. آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے رڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کان، اس کا ایک قدم اگر مدینے ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا، کھڑا کرے گا. احادیث کے ساتھ سرجری جدھر جا رہی ہے وہ جب نہیں کہ بات ہے فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا. یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں ہے. اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی اسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دلیل کرے گا. یا تو وہ دو دلیل کرنے والے دو دجال علیحدہ ہے، یا یہ دونوں دلیل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں. اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس مفہوم موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص علیحدہ، واللہ اعلم. لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی نوبت آئے گی. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف. میرے نزدیک وہ دو ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، المسیح الدجال. جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ کے متصل کھڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی اور کہاں کون پر اٹھے ہوں گے بتاؤ عالم. اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تقتلوا. میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو گزر کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے. جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. المسیح الدجال، الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں. جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بے شک خود علامات میں سے. اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی. آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا
لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض۔ تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند، اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ مالم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا کہ کیا رہا، اب توبہ بیکار۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا اس وقت کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ایمان، اور اس کے لیے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ تین نشانیاں ہیں، طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا۔ وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر سکیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے ساتھ، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کامیابی کے حصول۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے، کامیابی جائیداد سے، کامیابی کاروبار سے، کامیابی شہرت سے، کامیابی اقتدار سے۔ یہ نہیں، جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری چیز کی بات۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جدوجہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوگی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہوتی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی سے۔ آپ غور کیجیے اس نقطۂ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پر۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ، اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل ہے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ جھونپڑی تھی، کوئی گھر نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہیں، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو نہیں، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ ان کی قسم کی راج کرتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی، ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں، یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔
تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبب. یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے تو زندگی بدل جائے. صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے، ویلیو سٹرکچر بدل جائے. آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح. میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل میں. اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے نظر. لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جب کہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد کرتے. اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹے. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتا ہے. اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں. چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے. یہ لفظ کیوں پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ. دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے لگا، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ بن جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں. کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر. ایک نارمل انسان کو سامنے رکھیے، ایک نارمل انسان. میں اصل میں یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوں؟ ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت مست ہو گئی، گناہوں میں گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے، غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا نور بالکل ختم ہو گیا. یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایک شخص وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں. تو یہ میں ان کو ایب نارمل کہہ رہا ہوں. نارمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ بت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے، کسی اور مذہب کا اور نظریے اور خیال کا اور فلسفے کا حامل ہے. آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، تو کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا. اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان کی تصحیح کرنا، غلط عقائد غلط نظریات سے دماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے، توحید، معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا. جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات، برے اطوار، برے اخلاق اس کے دل چپٹے ہوئے تھے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ خود بخود جھڑ جائیں گے. یہ تزکیہ ہو جائے گا، یزکی. اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب. کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس. اب انہیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے نماز فرض کی، نماز پڑھنی ہوگی. اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں، رمضان مبارک کے آپ رکھنے ہوں گے. اگر آج چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے، جیسے کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بھائی نماز پڑھا کرو. اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم دار میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خناس پیدا ہو چکا ہے. اس کے ذہن میں ڈارونزم بیٹھا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، تو ایک حیوان ہے، بس ذرا سا ارتقاء یافتہ حیوان ہے اور بس ختم. کیا خلیفۃ اللہ اور یہ کیا مسدود بلائی، کس بلا کا نام ہے. اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں. اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں فرائڈزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں لاجیکل پوزیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ اور ہے. یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے بت پرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہے نا. تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تطہیر کیجئے، ان کے فکر کی تصحیح کیجئے، ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو، تب کہیں کہ نماز پڑھو. ورنہ محض کی نماز پڑھا کرو تو انہیں نماز نہیں پڑھی، ڈانٹ دیا آپ نے، اس سے کچھ حاصل نہیں. تو جو نارمل طریقہ ہے، پہلے فکر کی تطہیر ہو، اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی.
برے اعمال کو برے نظریات سے غذا ملتی ہے. جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فعل اور عمل کی، تو خود بخود جو ہے انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے، وہ پتے پتجھڑ کے موسم سے جھڑ جائیں. آپ انہیں فقہ کی تعلیم دیں، قرآن کے احکام بتائیں، اس کے آداب بتائیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں. اور پھر سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ، اور حکمت کی تعلیم. اور حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت اصولی، حکمت ایمانی، حکمت ایمانیہ راہ میں خواہ. یہ بڑا عمدہ شعر ہے مولانا روم کا. چند خانی حکمت یونانیہ. کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور سقراط نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریئلزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیلزم ہے. کب تک ان چکروں میں رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہ میں خواہ. ایمان کی حکمت پڑھو، وہ فلسفہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا، تو وہ حکمت ایمان ہے. اور ایک حکمت احکام. حکمت احکام کیا ہے؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی، اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے. یہ چیز کیوں حرام کی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. یہ در حقیقت ہماری بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے کام کیا جائے. جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ شریعت کو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر واقعی یوں ہی ہونا چاہیے تھا. دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یہ ہے نیچرل پروسیس آف کنورٹنگ اے پرسن ٹو اسلام اینڈ ایمان. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا. پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے، جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی، تھوڑی سی تھی، چاہے کمزور تھی، مطمئن تھی، اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی، وہ کھنچ کر آ جائیں گے. جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو، لوہے کی چیز کو کھینچتے ہیں، وہ کھنچ کر آ جائیں گے. اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں. اس لیے کہ حضور کا اعلیٰ انقلاب قرآن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے، آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا. تو ہماری اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے. جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں 9ویں 10ویں میں، وہ کچھ یاد ہو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں. ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 66 درجے کے زاویے پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ، رقاصہ کے معنی ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے. احمد نظیر قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی، شعر بڑا پیارا ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے. کوئی نیا آدم آئے. یہ آدم تو بڑا پوسیدہ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بہت مستیوں میں گر گیا. اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو. ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عظیمت ہو، پختگی ہو. کر وہ ایک شعر کے حوالے سے کر رہا. تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اکویٹر کو، خط استوا کو کراس کرتا ہے. ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے. گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچتا ہے، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکل آتا ہے. البتہ ڈگریز کا فرق ہے. جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر. جو زیادہ حساس ہے ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ یہ بڑھ جائے، اونچائی اور نیچائی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے. اس کے لیے ذرا حقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعاعیں ہیں وہ پڑنے لگے قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے. اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب یہ فلٹ ہو جائے گا، فلٹ ہوگا. اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہو تو وہی تباہی پھر آ جائے. اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت.
زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے، یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی، ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا۔ اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، میری ایک ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے، کبھی ایکسائٹیشن ہے، پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا، آدمی کو دھن سوار ہو جاتا ہے، بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوت ہے، حرکت، محنت، بھاگ دوڑ، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی حادثہ تھا ہی نہیں۔ جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں، اس کے اندر ہمت ہی نہیں، بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر رکھا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا، اللہ کی بندگی کر رہا، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سرے سے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو، بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ دیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں، اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر، وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ جیسی اولاد میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو، ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام ملتا ہے۔ یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہسٹری کا تسلسل ہے، میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے، اس لیے یہ انسان کے اندر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں جو فائل کور وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے، تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہے، اسٹل اینڈ ریزولوٹ، calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. یہ جو ان لوگوں نے فرائضہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنا دی، کیا بنا تاکہ ہمارا نام رہے، ہم تو نہیں ہوں گے، نام رہے گا۔ تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی، وہ اپنا دوام چاہتا ہے، یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے، تو میں کوئی عمارت بنا دوں، میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے، اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا، اپنا تسلسل، وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے، تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد دے، اس سے کوئی ضرورت نہیں، یہ تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو، لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت، کسے باشد، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی، عبدہ عبد، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا، اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی، وہ آج اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد رسول اللہ عدالت کی دعوت میں۔ معلوم ہوگا کہ جو بھی آئے گا بدلہ آئے گا، وہ عیسیٰ ہو یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض، یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا، حاضر ہوگا بندے کے لیے۔ لقد احصاهم، اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے، وہ ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چھپ نہیں رہے گا، کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا۔ وعدهم عدا، اور ہم نے پوری گنتی رکھی ہے۔ وکلهم آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد انڈیویجول کیپیسٹی محاسبہ ہوگا، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے، کوئی گڑگڑانے کے لیے، نہ اولاد ہوگی، نہ شوہر کے ساتھ جوڑی ہوگی، نہ جوڑوں کے ساتھ شوہر ہوگا، ہر ایک شخص نفسی نفس، اپنی جان۔ وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل،
اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب، کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد، محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفراد۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے، کس محبت سے لیا کریں گے۔ یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی، جن کی کتنی محبت کی جائے گی۔ ابھی ذرا وقت ہے، کٹھن ہے۔ سيجعل لهم الرحمن ودا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، پھر عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل میں اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کی آیت بڑی اہم ہے، تو ہم نے اس قرآن کو یسرناہ، اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسانک، آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے، بہت ہی ستھری زبان ہے، سادہ زبان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، بوجھل پن نہیں ہے، بہت بھاری بھرکم الفاظ کہیں کہیں شاذ آئے ہیں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان ہے۔ انما یسرناہ لسانک بلسانک لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے نکالا، یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا اعلیٰ جو ہے، اعلیٰ دعوت، اعلیٰ انقلاب وہ قرآن ہے۔ انذار کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف، تذکیر ہو، واعظ ہو قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے بڑا واعظ ہو۔ تزکیہ نفس ہو قرآن کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، سورہ یونس میں بھی آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت، تربیت اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے، مرکز و محور۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان؟ کہیں آج کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ اور تسمع لهم ذکرا، یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے؟ معلومات نسیہ منفی ختم۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے ساتھ، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے، کامیابی جائیداد سے، کامیابی کاروبار سے، کامیابی شہرت سے، کامیابی اقتدار سے۔ یہ نہیں، جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری اس کی بات۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جدوجہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں سخت ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہوتی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، آپ غور کیجیے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب ہوتا ہے۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ، اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام تھا، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ جھونپڑی تھی، کوئی گھر۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہیں، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنتے۔ لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج کرتا ہے۔ یہ فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے،
बड़ा महल है, देखकर एक दफा ठुजरी आती तो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इत्याश होता, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी। अगर ज़हनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है लोग कामयाब। आज ये आपने नमाज में वो आयत सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो। तो कामयाबी किन चीजों से है? ये है सबसे बड़ा सबक। ये हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए तो जिंदगी बदल जाए, सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भाग दौड़ का रंग बदल जाए, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाए। आज वो एक चीज निहायत अहम नजर आ रही है, कल निहायत गैर अहम नजर आए। जैसे कि हुजूर की हदीस है, माली वली दुनिया, मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार, इन्नमा मसली का राकिब इस्तदल्ला तहत शजरतिन सुमरा, मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में ठहरता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है। उसे उस दरख्त से मुस्तकिल ताल्लुक उसका नहीं, वो उसका घर नहीं, वो उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं। अब देखिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ हमें लौट जाना। कुल फी दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरुन सफीर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो या राह चलते के साथ। लेकिन ये तर्ज अमल कब होगा? जबकि ये आयत हमारे ज़हनों के अंदर बैठ गई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये है असल बात जो मैंने अर्ज किया था कि मैं बताऊंगा सहाबा क्यों एक दूसरे को याद रखते। इसलिए कि देखिए जैसे बर्फबारी अगर हो रही हो, आप बाहर निकलेंगे तो बर्फ आपके कपड़ों पर जम जाती है, तो आप झटकते हैं कपड़ों को ताकि बर्फ हट जाए। हमारे ईमान पर इस दुनिया में रहते हुए जब हम मुतासिर होते हैं माहौल से तो गर्दा आ जाता है, बर्फ पड़ जाती है, उसको झटकते रहने की जरूरत है। और वो झटकने की बेहतरीन और मौसर तरीन शक्ल यही है कि याद रखो कामयाबी इन चीजों से नहीं। चमक दमक जो है दुनिया की, ये सारी चमक दमक जो तुम्हें रिझा रही है, जो तुम्हें अपने अंदर गुम किए, ये लफ्ज़ गुम पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तुम गुम न होकर रह जाओ, मबहूत न होकर रह जाओ, मरऊब न होकर रह जाओ, दुनिया ही की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डेरे लगा, तुम्हारे दिलों के ऊपर मुसल्लत न हो जाए। लिहाजा ताजा करते रहा करो, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फिर याद कर लो, फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को कि कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी सरवत से नहीं, कामयाबी इक़्तिदार से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी जायदाद से नहीं, कामयाबी है ईमान से, कामयाबी है अमल सालिह से, कामयाबी है तवासी बिल हक़ से, कामयाबी है तवासी बिस सब्र।